بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے آپ بیٹھے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یاد رہے کہ ہم نے جو تجوید کا سبق پڑھ رہے ہیں، اس کا جو طریقہ ہے وہ الغزالی اسلامک انسٹیٹیوٹ میں جو پڑھانے کی ہماری ترتیب ہے، اور بالخصوص جو قاعدہ پڑھانے کی ترتیب ہے، تجوید کا ہم کورس اسی حساب سے اور اسی قاعدے کو اور اس کے طریقے کو سامنے رکھ کر ہم اس کورس کو پڑھیں گے۔ بنیادی طور پر ہم نے تختی نمبر 1 میں یہ کہا تھا کہ 5 قسم کے اسباق ہمیں تختی نمبر 1 میں ہر تجوید کے ساتھ پڑھنے والے اور پڑھنے والی بچوں اور بچیوں کو کروانا چاہیے۔ تو 5 سبق کی تفصیل کیا تھی کہ سبق نمبر 1 نرمی والے حروف، سبق نمبر 2 سختی والے حروف، سبق نمبر 3 موٹے حروف، اور سبق نمبر 4 باریک حروف، اور سبق نمبر 5 حروف حلقی۔ اور ہم نے نرمی والے حروف کے متعلق پچھلے سبق میں پڑھا تھا، اور ہم ترتیب یہ رکھیں گے کہ پہلے جو مخارج کی ترتیب سے جو حروف ہیں، مثلا نرمی والے حروف، اور پھر ان حروف کے ساتھ ان حروف میں جو جو صفات پائی جا رہی ہیں، پھر ان صفات کو ہم پڑھیں گے اور پھر اس کی مشق بھی کریں گے، تاکہ ان حروف کا مخرج بھی ہمیں سمجھ آ جائے اور ان حروف کے اندر جو صفات ہیں وہ بھی سمجھ آ جائے۔ مخرج جو ہے وہ یعنی نکلنے کی جو جگہ ہے ان حروف کی، وہ تو ہم نے پڑھی ہے، اسی لیے یہ جو مسوڑے ہیں اللہ، ذال اور سا، دانتوں کے پیچھے جو اندر کے مسوڑے ہیں وہاں سے یہ 3 حرف ادا ہوتے ہیں، اور زبان ہلکی سی یہاں اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ اور عربی میں چونکہ ان مسوڑوں کو لسا کہتے ہیں، یہ اندر والے، تو ان حروف کو بھی اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ لساویہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو مخرج کے حساب سے ان حروف کا نام تو ہے لساویہ، یعنی مسوڑوں کے پاس سے نکلنے والے حروف۔ اور پھر ہم نے صفات کی تفصیل پڑھی تھی کہ ہم نے کہا فی الحال ہم 5 صفات، اصل میں تو 4 صفات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے نام 5 ہیں، ان 5 صفات کو پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اگلی صفات کا ہم ذکر کریں گے۔ تو شروع میں جو 5 صفات ہیں، اصل میں جو 4 ہیں، ہمس، جہر، شدت اور رخوت، اور یہ جو توسط ہے یہ شدت اور رخوت کے بیچ میں ایک صفت ہے، جو الگ سے کوئی صفت نہیں ہے۔ تو ان حروف کی ہم نے صفات کا نقشہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ نے اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا کہ نرمی والے حروف جن کو حروف لساویہ کہتے ہیں یا سافٹ لیٹر کہہ لیں آپ، ان حروف میں پہلا غا ہے۔ تو اس نقشے کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو غا میں ہمس، جہر، شدت، رخوہ اور توسط میں سے ایک ایک کو ہم اگر دیکھیں تو ہمس اور جہر چونکہ دونوں آپس میں ضد ہیں، دونوں کا مقابلہ ہے، جس حرف میں ہمس پائی جائے گی اس میں جہر نہیں پائی جائے گی، اور جس کے اندر شدت پائی جائے گی اس کے اندر رخوت اور توسط نہیں پائی جائے گی۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اب دیکھیں غا، تو غا کے اندر ان 5 صفات میں سے 2 صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو غا کے اندر ہمس ہے، حروف محموسہ کتنے تھے؟ 10، مجموع کیا تھا؟ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ۔ جن حضرات کو یاد نہیں ہے وہ اپنے پاس لکھ کے اس کو ان حروف کے مجموعوں کو یاد کر لیں گے تو بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ میں
فا ہا ثا ہا شین خا صاد سین کاف تا، غا ان میں نہیں ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ غا کے اندر ہمس نہیں پائی جائے گی، اور جب ہمس نہیں پائی جائے گی تو پھر ہم آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمس نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے جہر اس میں ضرور ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جہر کی ہم نے تعریف کیا پڑھی تھی کہ مخرج میں آواز قوت کے ساتھ ٹھہرے اور سانس بند ہو جائے، اور سانس بند ہو جائے، ٹھیک ہے، اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہونی چاہیے۔ جہر کا معنی چونکہ بلند ہے نا، تو اب جیسے غا ہے، اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں شروع میں حمزہ ساکن لگا کے، تو او ایو او، تو اس کے اندر ہمس والی صفات نہیں ہے، تو لہٰذا سانس جاری نہیں ہوگا، اور آواز میں ضعف بھی نہیں ہوگا۔ جہر پائی جا رہی ہے تو جہر کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو آواز میں قوت ہونی چاہیے، بلندی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور سانس بند ہونا چاہیے۔ تو اب اس کو دیکھیں، او ایل او، اور اس کے مقابلے میں جو حروف محموسہ ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ لے لیں۔ فحثہ میں فا سب سے پہلے، اف، سانس جاری ہے کہ نہیں، آواز میں پستی بھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا تھا، شدت، رخوت اور توسط، تینوں میں سے شدت میں سختی ہے اور ضا میں سختی نہیں، اور توسط لن عمر لام نون عین میم را، تو لہٰذا توسط بھی نہیں ہے، تو پھر اس میں کون سی صفت پائی جائے گی، رخوہ پائی جائے گی، کیا پائی جائے گی، ہاں، شدت میں تو سختی ہے نا، اور رخوت میں کیا ہے، نرمی ہے، تو ضا کے اندر ہمس اور جہر میں سے جہر پائی جائے گی، اور شدت، رخوت اور توسط میں سے رخوت پائی جائے گی، اور رخوت کا معنی کیا ہے، نرمی، اور اس حرف کے اندر نرمی ہے کہ نہیں۔ آگے دیکھیں، ذال ہے، ذال میں ہمس اور جہر میں سے کیا پایا جا رہا ہے، جہر پائی جا رہی ہے۔ ہمس کا جو مجموعہ ہے نا، فحثہ شخص سکت، اس میں ذال نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے علاوہ جو حروف بچتے ہیں وہ حروف مجہورہ ہے، تو لہٰذا اس میں جہر پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جہر کی جو صفت ہے اس کے اندر کیا ہے کہ آواز قوت کے ساتھ ٹھہرنی چاہیے اور سانس جاری رہنا بند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور ذال میں ایسا ہی ہے، سین کی طرح ایسا نہیں ہو رہا، سانس جاری ہے نا، لیکن ذال جدھر آواز بند ادھر ہی سانس بھی ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، فا، فا کے اندر کیا ہے، کون سی صفت پائی جا رہی ہے، ہمس، جہر، شدت، رخوت، توسط میں سے ہمس پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فا، فحثہ، تو اب فا کو ہم اگر پڑھتے ہیں، اف، پستی بھی ہے آواز میں اور سانس جاری بھی، یہ تو ہوا پچھلا سبق، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سبق آج کا دیکھیں، سختی والے حروف کتنے ہیں، تین ہیں۔ نمبر 1 صاد، نمبر 2 ز، نمبر 3 سین۔ مخرج کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو 3 حروف ہیں، ان 3 حروف کو مخرج کی زبان میں کہا جاتا ہے حروف صفیریہ، کیا کہا جاتا ہے، یہ بھی اصل میں صفت کا نام ہے، یہ بھی کیا ہے، ہاں، لیکن جب ہم مخارج پڑھتے ہیں تو مخارج میں ان حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں، اور صفیر کا معنی ہوتا ہے سیٹی، تو ان حروف کے پڑھتے ہوئے سیٹی نکلتی ہے کہ نہیں، اس، از، اس، اور دوسرا نام ان کا اصلیہ ہے، یہ مخرج کا نام ہے، یہ کیا ہے، ہاں، مخرج کا نام ہے۔ یہ جو اصل ہے، یہ اصل میں عربی میں کہتے ہیں زبان کی نوک کا جو باریک حصہ ہوتا ہے، یہ حصہ بالکل نوک کونے والا، تو ان حروف کو پڑھتے ہوئے چونکہ زبان کی بالکل نوک کا جو باریک حصہ ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس، اس،
اس بہت باریک حصہ زبان کا ٹچ ہو رہا ہے دانتوں کے ساتھ، تو اس لیے ان حروف کو صفیریہ بھی کہتے ہیں، اور حروف اصلی سین کے ساتھ، ایک تو ہوتا ہے نا اصل صاد کے ساتھ، وہ نہیں بلکہ سین کے ساتھ اصلیہ اب اس میں ہم صاد کو تسلی سے دیکھ لیتے ہیں کہ صاد میں ہمس اور جہر دونوں میں سے کون سی صفت پائی جا رہی ہے۔ چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہم حروف محموسہ کا مجموعہ دیکھیں گے، فحثہ شخص سکت، تو اس میں صاد آ رہا ہے، شخص میں صاد ہے کہ نہیں، تو ہمس اور جہر میں صاد کے اندر کون سی صفت پائی جا رہی ہے، ہمس پائی جا رہی ہے، اور ہمس کی ہم نے تعریف کیا پڑھی ہے کہ ہمس اس صفت کو کہتے ہیں کہ جس میں آواز اپنے مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں، اب جب ہم صاد کو پڑھتے ہیں تو تینوں چیزیں آ جائیں گی، اوس آواز اپنے مخرج میں اس طرح ٹھہر رہی ہے کہ سانس اوس جاری ہے کہ نہیں، سمجھ آ گئی بات، اور آواز میں پستی بھی ہو رہی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا اوس، تو آواز چلتے چلتے نیچے کی طرف جا رہی ہے، اوپر کی طرف نہیں جا رہی، اوس، کچھ سمجھ آ گئی بات۔ آگے دیکھیں، صاد میں شدت، رخوت اور توسط، ان تینوں میں سے ایک صفت پائی جانی چاہیے، ٹھیک ہے، تو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے، شدت کے حروف ہیں اجد و قطم بکت، 8 حروف ہیں، تو ان 8 حروف میں 5 تو حروف قلقلہ ہیں، قاف طا با جیم دال، ایک حمزہ ہے اور ایک کاف اور تا ہے، تو زا نہ تو حروف قلقلہ میں سے ہے اور نہ ہی حمزہ اور کاف اور تا کو ہم زا کہتے ہیں، تو شدت تو اس میں نہیں پائی گئی۔ آگے توسط، لن عمر، لام نون عین میم را، اس میں زا ہے نہیں، تو شدت بھی اس میں نہ پائی گئی اور توسط بھی، پیچھے کیا رہ گیا، رخوت، تو اس کے اندر کیا پایا جائے گا، رخوت پایا جائے گا، ٹھیک ہے، تو زا کے اندر شدت، رخوت اور توسط میں سے رخوت پائی جائے گی۔ حالانکہ رخوت کے اندر جو رخوت کی جو تعریف ہے اس کے اندر آپ یہ پڑھیں گے، بلکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ رخوت جو ہوتی ہے نا، اس میں اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، رخوت کا معنی کیا ہے، نرمی، اور یہ جو زا ہے یہ حرف کیا ہے، سختی والا، آواز حرف سختی والا ہے، اور صفت اس کے اندر جو پائی جا رہی ہے وہ نرمی والی ہے۔ اب باریک سا فرق ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سختی والے حروف میں زا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم صفات پڑھ رہے ہیں تو ویسے ہمارے ذہن کے مطابق تو اس میں شدت ہونی چاہیے کہ اس میں سختی ہے، اس میں قوت ہے، لیکن اس میں کون سی صفت پائی جا رہی ہے، نرمی والی۔ وجہ کیا ہے کہ حرف تو نرمی والا، سختی والا ہے، اور صفت اس کے اندر وہ پائی جانی چاہیے تھی کہ جس کے اندر قوت تھی، جس کے اندر سختی تھی، لیکن اس میں وہ والی صفت پائی جا رہی ہے کہ جس صفت کے اندر کیا ہے، نرمی، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ جو قوت والی صفت ہے نا، جس کو آپ شدت کہہ رہے ہیں، شدت کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک آواز ہے اور ایک سانس، ایک کیا ہے، آواز اپنے مخرج میں اتنی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے، سانس کیا ہو، ہاں، آواز بھی بند ہو جائے، آواز بھی بند ہو جائے اور سانس بھی، جیسے قاف ہے نا، سانس بند ہو گیا کہ نہیں، حروف قلقلہ سب کی آپ دہرا سکتے ہیں اس کو، یہ حمزہ کو دیکھ لیں، ادھر ہی آواز بھی بند اور ادھر ہی سانس بھی بند، ٹھیک ہے، اور زا کے اندر سانس اور آواز بند نہیں ہو رہی، بلکہ کیا ہوتا ہے، آواز جاری رہتی ہے کہ نہیں، اس میں اگر شدت ہوتی تو اس میں قاف کی طرح آواز فوراً بند ہو جانی چاہیے تھی، اس کو پھر ہم یوں پڑھتے از تو نہیں پڑھتے اس کو، بلکہ از آواز جاری رہتی ہے کہ نہیں، تو تھوڑا سا فرق ذہن میں آ گیا
کہ زا ہمارے ذہن کے مطابق تو ہونی چاہیے، شدت اس میں پائی جانی چاہیے کہ یہ سختی والا حرف ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں رخوت پائی جاتی ہے جو نرمی والی ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ زا کے اندر اگرچہ کہ سختی ضرور ہے، لیکن سختی کے ساتھ ساتھ اس میں آواز کیا ہوتی ہے؟ جاری رہتی ہے، جبکہ آپ شدت کے اندر کیا پڑھتے ہیں کہ اس میں آواز بند ہو جاتی ہے۔ کوئی سمجھ آ گئی بات؟ آگے دیکھیں، تیسرا کیا ہے؟ سین۔ سین ہمس اور جہر میں سین میں کون سی صفت پائی جا رہی ہے؟ ہمس۔ فحثہ شخص سکت، سکت میں سین ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اس آواز میں پستی ہے اور سانس جاری۔ ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ شدت، رخوت اور توسط۔ ان تین صفات میں سے سین کے اندر جو صفت پائی جا رہی ہے وہ کون سی ہے؟ رخوت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ شدت والے حروف میں سین نہیں ہے۔ اجد و قتم بقت میں سین، اسی طرح توسط کے جو حروف ہیں لین عمر ان میں سین نہیں ہے، اور رخوت کے اندر اور سین کے اندر رخوت پائی جائے گی۔ یہاں بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ سین تو سختی والا حرف ہے، اس کے اندر تو شدت ہونی چاہیے، اس میں تو زور لگتا ہے نا، لیکن اس کے اندر جو صفت پائی جا رہی ہے وہ تو نرمی والی پائی جا رہی ہے۔ رخوت کا معنی کیا ہے؟ نرمی۔ اس کی تعریف بھی یہی ہے کہ آواز اپنے مخرج میں اتنی نرمی کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز ہاں اور سانس بھی جاری رہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ شدت کے اندر آواز بھی بند اور سانس بھی۔ سین میں رخوت یعنی نرمی والی صفت کیوں پائی جاتی ہے کہ سین کو جب آپ پڑھتے ہیں اس، آواز، سانس جاری، تو اس کے اندر جو رخوت پائی جاتی ہے وہ اس کے آواز اور اس کے سانس کی وجہ سے پائی جاتی ہے۔ اس، 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 کچھ سمجھ آئیے بات؟ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے دو قسم پڑھ لیے، نرمی والے حروف بھی پڑھ لیے جن کو حروف لساویہ کہتے ہیں، اور سختی والے حروف بھی پڑھ لیے جن کو حروف صفیریہ یا حروف اصلیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کا نقشہ یہاں سے دیکھ لیں، بے شک یا اپنے پاس نقشہ بنا لیں اپنے طور پر، جس میں ہر حرف کی جو صفت ہیں ان 5 صفات میں سے وہ صفات تاکہ ہمیں یاد بھی رہیں، اپنی مشق کرتے ہوئے اور طلباء کو پڑھاتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، اب ہم سورہ فاتحہ کو پھر پڑھ لیتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہم کوشش کریں گے ہمس، جہر، شدت، رخوت اور توسط، ان 5 صفات کو دیکھیں گے، باقی صفات پر ابھی ہم توجہ نہیں دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ لام آ گیا، لام پہ شد ہے، ٹھیک ہے، اور جب کسی حرف پر شد ہو تو بنیادی طور پر وہ 2 حرف ہوتے ہیں، تو یہاں بھی گویا کہ 2 لام ہیں، تو یہاں تھوڑی سی آواز ٹھہرے گی، کیوں؟ توسط کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ ہاں، توسط وہ ہوتی ہے کہ جس میں شدت نہ ہو، یعنی آواز بالکل ایک دم بند نہ ہو جائے، اور توسط وہ ہوتی ہے کہ جس میں رخوت نہ ہو، یعنی جس میں آواز جاری نہ رہے، بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی آواز جاری رہتی ہے اور پھر ساتھ ہی تھوڑی سی جاری ہو کے بند ہو جاتی ہے۔ اعوذ بل بھی نہیں ہے اور باللہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے تھوڑا سا لام پہ ہم آواز کو روکیں گے، ٹھہرائیں گے، ہولڈ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان را آگے، را کون سا حرف ہے؟ لین عمر ہے جو توسط میں سے ہے، ٹھیک ہے، جہاں آواز تھوڑی دیر کے لیے جاری رہتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اور پھر فوراً بند ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان
بس سین آ گیا. کون سی صفت ہے اس میں؟ ہمس پائی جائے گی. ٹھیک ہے، ہاں سانس بھی جاری اور آواز بھی جاری رہے گی. بسم آگے لام آ گیا. ہاں لین عمر ہے توسط، تھوڑی سی آواز جاری رہے گی اور پھر بند ہو جائے گی. بسم اللہ کون سا حرف ہے؟ لین عمر، را آ گیا. ٹھیک ہے، اور اس پہ چونکہ شد ہے، اور شد والے حروف میں اصل میں 2 حرف ہوتے ہیں جس میں سے پہلا حرف ساکن ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اور را دونوں جگہ پہ باریک ہوگا. بعض لوگ یوں پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرح نہیں ہوگا بلکہ ہر. ہاں نہیں، میں نے کیا کہا ہے؟ باریک ہوگا. ہاں باریک نہیں ہوگا، غلط کہا ہے. را کو پڑھتے ہوئے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ 2 را ہیں، اس کو موٹا اور باریک ہونے کے حساب سے ہم نے را 2 کا آپشن ذہن میں نہیں رکھنا. لیکن جب ہم اس کو لین عمر اور توسط کے حساب سے دیکھیں گے تو پھر اس میں ہم نے آواز ٹھہرانے کی وجہ سے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اصل میں یہ 2 را ہیں. پہلا را جب ساکن ہے تو اس پہ ہم تھوڑا سا ٹھہریں گے، لیکن جب کسی حرف کو موٹا اور باریک کرنا ہے تو وہاں پر شد کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس حرف کی زبر ہے اور زبر کی وجہ سے را کیا ہوتا ہے؟ موٹا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر بسم اللہ یہ پھر پہلا را باریک دوسرا موٹا، یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو پھر ہم یوں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورا را شروع سے آخر تک موٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز ٹھہرنی چاہیے تھوڑی دیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. کون سا حرف ہے؟ ہاں لین عمر. لام کیا ہے؟ لین عمر ہے. میم کون سا حرف ہے؟ لین عمر ہے. الحمد للہ رب کون سا حرف ہے؟ ہاں رب ایسا نہیں پڑھنا. رب کریں گے تو پھر شدت والا آپشن آ جائے گا کہ آواز فوراً بند ہو گئی. رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب یا رب ہاں آواز کو ٹھہرانا ہے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب ایسا نہیں، رب آواز کو پورا جم جائے آواز پھر چھوڑ دینی. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اس پہ خاص توجہ دینی. کیا ہے یہاں؟ ہاں لین عمر ہے. آواز کیا ہوگی؟ ہاں ہلکی سی ٹھہرے گی اور پھر بند ہو جائے گی. الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، ہاں الرحیم میں ہاں دونوں جگہ را پر پڑا جائے گا.
یہ والی آواز نہ نکلے، ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. قاری وسیم صاحب کو کیا ہو رہا ہے؟ گرمی تو نہیں آ گئی؟ اچھا چلیے مشق کے بعد آن کرتے ہیں. ایاک کون سا حرف ہے؟ ہاں عین لین عمر ہے. آواز کیا ہوگی؟ ٹھہرے، لیکن زیادہ تھوڑی دیر. ایاک نعبد و ایاک کون سا حرف ہے؟ ہاں فحثہ شخص سین ہے، ہمس پایا جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کون سا حرف ہے؟ ہاں ہاں میں کیا ہوگا؟ سانس، آواز پست ہو جائے گی. اہدنا صاد ہمس، سانس جاری رہے گا. اہدنا الصراط ہاں لام کیا ہے؟ لین عمر. آواز ہاں تھوڑی سی ٹھہر کے آواز بند ہو جائے گی. اہدنا الصراط آگے سین کیا ہے؟ ہمس. فحثہ شخص سکت. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین میں کیا ہے؟ لام. صراط الذین انعم کیا ہے؟ ہاں نون بھی لین عمر اور میم بھی. آواز کیا ہوگی؟ ہاں تھوڑی دیر ٹھہرے گی، نہیں بلکہ تھوڑی دیر ٹھہرے گی، ٹھیک ہے پھر بند ہو جائے گی. صراط الذین انعمت علیہم. غیر کون سا حرف ہے؟ لام لین عمر. کیا ہوگا؟ ہاں آواز تھوڑی دیر ٹھہر کے بند ہو جائے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. توجہ سے. غیر المغضوب علیہم و پوری میم پڑھنی ہے اور میم لین عمر بھی ہے اور تھوڑی دیر آواز ٹھہرے گی. اور ہونٹ جب بند ہوں تو آگے واو آ رہا ہے اور واو متحرک ہے، اس میں ہونٹ گول کرنے کے لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غال میں لام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہاں بھی آواز ٹھہرے گی. پھر پڑھ لیں، دوبارہ پڑھیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
آمین. صدق اللہ العظیم. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے